دیگر شعبوں کی نسبت تعلیم کے میدان میں سال 2009 کو اس لحاظ سے ایک روشن سال قرار دیا جا سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر نعروں اور وعدوں سے ہٹ کر بہت سے عملی اقدامات بھی کیے گئے۔ سرکاری اسکولوں کی حالت تو نہیں سدھری، تاہم ٹاٹ پر بیٹھنے والوں کو بھی کمپیوٹر تک رسائی مل گئی۔ لاہور کے 235 سرکاری اسکولوں سمیت پنجاب بھر میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 4286 اسکولوں میں آئی ٹی لیبز قائم کی گئیں۔ دانش اسکول اور سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے گئے۔ دانش اسکول سسٹم جو ہے لاہور میں ایک پرپوز ہوا ہے، رائے کے قریب ہم نے جگہ جو ہے وہ بھی ہم نے لوکیٹ کر لی ہوئی ہے، اور 2 اسکول ہیں جن کو سینٹر آف ایکسیلنس ڈکلیئر کیا گیا، جن میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹاؤن شپ ہے اور گورنمنٹ گرلز پائلٹ اسکول وحدت کالونی ہے۔ سال رفتہ ان دونوں کے لیے اس لحاظ سے بہت اہم رہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 34,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ ایجوکیٹرز بھرتی کیے گئے۔ 1,15,000 کانٹریکٹ اساتذہ کو مستقل تقرری کی نوید ملی اور ان کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اب وہ مستقبل کے معماروں پر زیادہ یکسوئی سے توجہ دے سکتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو پہلی بار قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ لاکھوں کے انعامات اور معاشرے میں نمایاں پہچان کے ساتھ بیرون ملک مطالعاتی دوروں کا موقع ملا، اور پھر وزیر اعلیٰ تحریری و تقریری مقابلے کرائے گئے اور پوزیشن ہولڈرز میں 17 کروڑ روپے کے خطیر انعامات تقسیم کیے گئے۔ اے عروس وطن تیرے سر کی قسم، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تیرے آنچل کی حرمت کا احساس ہے، معتبر اس کا دنیا میں کر دیں گے ہم۔ ان روشن پہلوؤں کے باوجود کچھ مسائل ابھی حل طلب ہیں۔ یکساں نظام تعلیم کا اونٹ تاحال کسی کروٹ نہیں بیٹھا۔ سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ اسکولوں کے 20% اساتذہ کو کارکردگی کی بنیاد پر خصوصی الاؤنس کا معاملہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ پرائمری اساتذہ کو حکومت نے گریڈ 7 سے 9 دے دیا ہے اور ایلیمنٹری اساتذہ کو گریڈ 9 سے 14 دے دیا ہے، لیکن سب سے جو بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اساتذہ اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہیں انہیں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 20% اساتذہ کو ہم ایوارڈز دیں گے، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں یہ ہمیں نہیں پیسہ مل سکا، اور یہ جو پیسہ ہر سال لیپس ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا اساتذہ میں بددلی پیدا ہو رہی ہے۔ شہر کے درجنوں سرکاری اسکول زمانہ قدیم کی عمارتوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ماہرین اس کی ایک وجہ محکمہ تعلیم کی کمزور پالیسیوں کے ساتھ بجٹ کی کمی کو بھی قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں پنجاب میں تعلیم کا بجٹ 55 ارب روپے تھا، جو اس سال 18% کمی کے ساتھ 45 ارب روپے مختص کیا گیا، لیکن ایڈیو ایجوکیشن ڈاکٹر محمد ارشد اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ٹرانسپورٹ کا جو ہے عملی طور پریکٹیکلی ابھی آن گراؤنڈ یہ پروجیکٹ نہیں آیا، لیکن اس کی جو فیزیبلٹیز ہیں، جو پلانری ورک ہے وہ چل رہا ہے پروونشل لیول پہ بھی، اور ڈسٹرکٹ لیول سے جو ہم سے انہوں نے انفارمیشن انہوں نے مانگی تھی وہ ہم نے دے دی، روٹ بنا کے دے دیے، لیکن ابھی تک ان کا جو ہے وہ پریکٹیکل اجرا جو ہے وہ نہیں ہوا ابھی۔ محکمہ تعلیم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1.15 روپے کی رقم سے 600 اسکیموں پر کام کیا گیا۔ ان میں اپ گریڈیشن، نیو اسٹیبلشمنٹ، اضافی کلاس رومز اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی ممکن بنانا شامل ہے۔ ایڈو ایجوکیشن ڈاکٹر محمد ارشد کے مطابق شہر میں 26 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا اور پرائمری سے مڈل اور ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا۔ 9 اسکول جو تھے وہ ہمارے ہیں جو کہ ہم نیو اوپننگ کیے ہیں، نئے اسکول بنائے ہیں، نیو اسٹیبلش کیے، جس میں 5 ہائی اسکول بھی گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیے ہیں اس سال میں۔ اسکولوں کے ساتھ کالجز کے بھی ان اساتذہ کو مستقل کر دیا گیا جن کی سروس 12 سال سے زائد تھی۔ ڈائریکٹر کالجز ظفر عنایت انجم کے مطابق 400 ملین روپے کی لاگت سے سال رفتہ میں 10 نئے کالجز کی تعمیر کا آغاز بھی کیا گیا۔ مختلف کالجز کا جو ہے اس کا تو جو نیر کمپلیشن ہے اس میں تو 100% جو ہے یہ اچیو کر لیا گیا تھا، جو ہے 50% کے قریب جو ہے نا سارے کا بجٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے۔ لیکن ڈائریکٹر کالجز یہ نہیں بتا پائے کہ شہر کے 24 کالجز میں بی ایس آنرز کی کلاسز کیوں شروع نہیں ہو سکیں۔ 6 ارب روپے کے بجٹ میں سے کتنے پیسے کالجز کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خرچ ہوئے، اور کیا وہ وعدے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام کالجز میں اب پینے کے صاف پانی سے روشن اور ہوادار کلاس رومز تک ہر سہولت موجود ہے؟ محکمہ تعلیم کی حد تک تو سب اچھا ہے، لیکن استاد ہوں یا طالب علم، اس کی نظر میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ جب کوالیفیکیشن انسان اتنی حاصل کر لیتا ہے، ایم اے بی اے کر لیتے ہیں، اس کے بعد سارے تو بے روزگار پھرتے رہتے ہیں، تو جو بھی نوجوان نسل ہے وہ کوئی تو کر رہی ہے، دکانوں پہ کام کر رہی ہے، کوئی کہیں کام کر رہی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا کر رہی ہے حکومت؟ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ 9th 10th اس وقت جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کی فیس جو ہے لی جا رہی ہے، کیونکہ بورڈ نے ان کی فیس معافی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، لہذا بورڈ کو چاہیے کہ وہ
فیس معافی کا نوٹیفیکیشن کریں تاکہ غریب بچوں کو فائدہ ہو، جو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جمہوری حکومت ہے بہت جو ہے نا انقلابی تبدیلیاں کرے گی، لیکن یہ ابھی تک انہوں نے کوئی پازیٹیو جو ہے نا وہ نہیں لیا۔ مطلب 2009 میں ایک ہمیں آئندہ کے لیے جو ہے نا ایک دے دیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز جو ہے نا وہ کالجوں سے نکل کر اسکولوں میں چلی جائیں گی، اور پھر اداروں کو جو ہے نا اٹانومی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کامیابیوں اور ناکامیوں کا موازنہ کیا جائے تو گزرے سال کو شعبہ تعلیم کے لحاظ سے ایک روشن سال قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن مستقبل کے معمار یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ نئے سال کا سورج ان کے لیے مزید بہتری کی امید لے کر آیا ہے۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری اسکولوں اور تعلیم کے شعبے سے منسلک تمام اصلاحات کو یقینی بنایا گیا، لیکن ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ کیمرہ مین شعیب اور خواجہ فہیم کے ساتھ عامرہ ابرار، City 42۔